میپ ہے, آل رائٹ. اور یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ غزہ کا علاقہ ہے جہاں پہ اس ٹائم جنگ بھی چل رہی ہے, ہم نے کئی بار بات بھی کی ہے. اور یہ والا جو علاقہ ہے یہ ویسٹ بینک کا سارا علاقہ ہے. اوکے, یہ ویسٹ, اس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس چیز کو سمجھنا ہم لوگوں کے لیے بڑا ضروری, بڑا اہم یہ ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویسٹ بینک جو ہے یہ اسرائیل کے لیے کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے, یہ پیلسٹینینز کے لیے کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے, اور یہ جو اس ٹائم مڈل ایسٹ ہے اس کے لیے کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. پھر میں اگلی بات آگے بتاؤں گا آپ لوگوں کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ویسٹ بینک ہے یہ 1967 میں عرب اسرائیل وار ہوئی تھی. 1967 میں عرب اور اسرائیل کی ایک جنگ ہوئی تھی. اس جنگ میں اسرائیل نے یہ ویسٹ بینک کا علاقہ جارڈن سے قبضے میں لے لیا تھا. اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں, تھوڑی سی میں آپ کو ایک بہت اہم شیئر کرنا چاہتا ہوں بات. یہ میں آپ کو 1967 میں لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ ویسٹ بینک کا معاملہ جو ہے وہ سمجھ آئے. اوکے, ہم جا رہے ہیں 1967 میں. 1967 میں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ عرب اور اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے. وہ جنگ ہوتی کیا ہے, سیریا یعنی شام, جارڈن اور ایجپٹ, یہ تینوں مل کے جو ہے یہ اٹیک کر دیتے ہیں, یہ اٹیک کرنے کی تیاری کرتے ہیں, یہ اٹیک کرنے کی یہ تینوں تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ اٹیک کر کے اسرائیل کا جو ہے وہ قبضہ ختم کرائیں, کیونکہ اسرائیل نے جو ہے وہ 1947-48 میں بہت سارے علاقے کو کیپچر کر لیا تھا. جو پہلی جنگ ہوئی تھی عرب اسرائیل کی, جو پہلی وار ہوئی تھی 1948-49 کی, تو وہ پہلی جنگ جو تھی عرب اسرائیل کی, اس جنگ میں اسرائیل نے کچھ علاقے کو پیلسٹین کے قبضے میں لے لیا تھا. اب ہوا یہ کہ اس جنگ میں اس نے قبضے میں تو لے لیا, بدلے میں جارڈن نے کیا کیا, جارڈن نے ویسٹ بینک کو اپنے قبضے میں لے لیا. جارڈن جو تھا وہ 1967 تک جارڈن جو تھا اس کے قبضے میں ویسٹ بینک تھا. پیلسٹین کا یہ علاقہ ویسٹ بینک جارڈن کے قبضے میں تھا, اردن کے یہ کنٹرول میں یہ سارا علاقہ تھا. اب ہوا کیا, 1967 میں جب جنگ سٹارٹ ہوئی عرب اور اسرائیل کی, تو اسرائیل نے ایک بڑا پری ایمپٹیو اسٹرائک کی. مطلب اس سے پہلے کہ یہ تینوں عرب کنٹریز جارڈن, سیریا اور ایجپٹ یہ تینوں مل کے اسرائیل پہ اٹیک کریں, اسرائیل نے اپنی جو ایئر فورس تھی اس کو کہا کہ آپ پہلے حملہ آپ کر دیں. اب جب پہلا حملہ اسرائیل نے کیا تو اس نے ایک پری ایمپٹیو اسٹرائک کی. اس نے کیا کیا, اسرائیل نے ایجپٹ کی ایسی کی تیسی کر دی, سیریا کی ایسی کی تیسی کر دی, اور جارڈن کی ایسی کی تیسی کر دی. اب سنیے گا اسرائیل نے کیا کیا. اسرائیل نے یہ کیا کہ اس نے جب 1967 میں پری ایمپٹیو اسٹرائک کی تو اس نے سنائی ڈیزرٹ, سنائی پینسولا, اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اس جنگ میں. جو گولان ہائٹس ہیں یہ والی سیریا کی, ان کو اپنے قبضے میں لے لیا, اور جو ویسٹ بینک ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. ان تینوں چیزوں کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب جب ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو اب ہمارے 1977 میں, اب 1977 میں یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کا معاہدہ ہوتا ہے ایجپٹ کے ساتھ. اس معاہدے کے مطابق اسرائیل اور ایجپٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں گے, اور ایجپٹ جو ہے وہ کبھی بھی اپنی فوج جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کرے گا, اور ایک پیس معاہدہ ہوتا ہے. بدلے میں اسرائیل کیا کرتا ہے, بدلے میں اسرائیل کی جو علاقہ اس نے کیپچر کیا ہوا تھا 1967 میں, یہ آہستہ آہستہ اپنی فوج کو پیچھے لے کر چلا جاتا ہے, اور 1982 تک اسرائیل اس سارے علاقے سے اپنی فوج کو پیچھے لے جاتا ہے, اور سنائی پینسولا دوبارہ سے ایجپٹ کا واپس ہو جاتا ہے. سارا علاقہ واپس ایجپٹ کو مل جاتا ہے. لیکن اس کو ملنے کے لیے ایجپٹ نے یہ قربانی دی کہ اس نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اب کبھی بھی اٹیک نہیں کرے گا, کہ وہ دوبارہ کبھی بھی جو ہے وہ حملہ نہیں کرے گا, اور وہ ساری باتوں کو مانے گا, اور وہ امریکہ کے ساتھ معاملات کو بہتر کرے گا. اور مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ جو جتنے بھی ڈفرنٹ کنٹریز ہیں اس ٹائم مڈل ایسٹ میں, ان سارے کنٹریز کے ساتھ مل کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائزیشن کرنے کی طرف لے کر جائے گا. تو یہ معاملہ ختم ہو گیا. اچھا, اب 1982 میں ہی اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو گولان ہائٹس ہیں جو اس نے ایجپٹ کی کیپچر کی تھی 1982 میں, اس نے کہا کہ گولان ہائٹس تو میں سیریا کو واپس نہیں کروں گا, کیونکہ سیریا کے تعلقات جو تھے وہ بہتر نہیں ہو رہے تھے اسرائیل کے ساتھ. تو اسرائیل نے 1982 میں گولان ہائٹس کو انیکس کر لیا, اور پراپرلی جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں یہ کہہ دیا کہ گولان ہائٹس از اے پارٹ آف اسرائیل ناؤ. اب اسرائیل کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ گولان ہائٹس اس کا حصہ ہے, نمبر 1. لیکن یہاں پہ ایک ٹویسٹ ہے. ٹویسٹ یہ ہے کہ اسرائیل کا کانسٹیٹیوشن یہ نہیں کہتا کہ ویسٹ بینک جس کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا, ویسٹ بینک آج بھی 70-80% اسرائیل کے قبضے میں ہے. اسرائیل کے کانسٹیٹیوشن, اسرائیل میں کبھی بھی کوئی ایسا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا, یا کوئی بھی ایسی امینڈمنٹ نہیں آئی کہ جس میں کہا جائے کہ ویسٹ بینک اسرائیل اس کو انیکس کر سکتا ہے, یا اسرائیل کے اندر وہ ضم ہو سکتا ہے. اس کی بڑی وجہ ہے امریکہ نے کبھی نہیں اسرائیل کو یہ کہا کہ آپ ویسٹ بینک کو انیکس کر لیں, کیونکہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں یہ آپ سارے دیکھ رہے ہیں میپ پہ, میں آپ کو دوبارہ میپ دکھاتا ہوں. اگر اسرائیل نے ویسٹ بینک کو انیکس کر لیا کبھی بھی ان دا فیوچر یا آنے والے دنوں میں, اگر کبھی کر لیا, تو جارڈن, سیریا, لیبنان, ایجپٹ
اور خاص طور پہ سعودی عربیہ، یہ کنٹریز بہت گھبرا جائیں گے، یہ کنٹریز بہت ڈر جائیں گے کہ کل کو کہیں ان کو بھی انیکس کرنے کی بات نہ ہو جائے، کل ان کو بھی کل کو فارغ نہ کر دیا جائے. تو یہ بڑی اہم امپورٹنٹ بات ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ، اگلی امپورٹنٹ چیز کیا ہے وہ بھی سنیے گا. اگلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب بات اس ٹائم یہ آ رہی ہے ہمارے پاس کہ جو اس ٹائم اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کی بات کر رہی ہے، ویسٹ بینک کو وہ انیکس کر دے گی. یہ ہمارے پاس اس ٹائم جو ہے وہ انفارمیشن آ رہی ہے اکارڈنگ ٹو اسرائیلی کنیسٹ، جو اسرائیل کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹ ہے. اب امریکہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹ بینک کو انیکس کرے، کیونکہ امریکہ کے جو الائز ہیں، سعودی عرب ہو گیا، ایجپٹ ہو گیا، جارڈن ہو گیا، لبنان ہو گیا، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ سیریا ہو گیا، وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی کاروائی ہو. اب میں آپ لوگوں کو ساری سچویشن بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم سچویشن جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ہے کیا، پھر آپ اس بات کو سمجھیے گا اور سنیے گا. دیکھیے یہ میں نے آپ کو دکھایا غزہ، یہ غزہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، یہ غزہ ہے، اوکے، یہ دس از غزہ. تو غزہ کا جو معاملہ ہے وہ تو ایسے ہی رہے گا، غزہ کا معاملہ تو کبھی جائے گا نہیں، غزہ تو ایسا ہے، ایسا ہی غزہ رہے گا. اس کی وجہ یہ کہ غزہ جو ہے اس کا تقریباً اس ٹائم جو ہے 55% علاقہ غزہ کا ابھی اس کے کنٹرول میں ہے، اسرائیل کی فوج کے کنٹرول میں. اسرائیل جو ہے فی الحال یہاں پہ آپریشنز کر رہی ہے، یہ اپنی فوج کا اس نے بفر زون بنا لی ہے، پہلی بات. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ جو یہ ویسٹ بینک ہے، یہ پورے کا پورا ویسٹ بینک جو ہے اس کی سوورنٹی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پیلسٹینینز کی ہے، تو پیلسٹینینز کبھی بھی اپنا لینڈ کسی اور کو نہیں دیں گے. لیکن ویسٹ بینک میں بھی جو آپ یلو والا علاقہ دیکھ رہے ہیں، یلو والا، اس میں جیروشلم کا بھی کچھ علاقہ ہے، یہ یلو والا علاقہ آلریڈی اسرائیل انیکس کر چکا ہے. آلریڈی اسرائیل جو ہے وہ یلو والا علاقہ انیکس کر چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے اسرائیل پورے کے پورے علاقے کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے. اس پورے علاقے کو جو ہے ویسٹ بینک کو وہ چاہتا ہے کہ وہ انیکس کر کے اسرائیل کا حصہ بنا لیا جائے. اب مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ اس علاقے میں تقریباً جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے اس میں تقریباً 3.2 ملین پیلسٹینینز رہتے ہیں، مطلب 32 لاکھ فلسطینی ادھر رہتے ہیں، اور غزہ میں اس ٹائم تقریباً 2.1 فلسطینی رہتے ہیں. تو کل ملا کے ویسٹ بینک اور غزہ میں ملا کے تقریباً 55 لاکھ 5.5 ملین پیلسٹینینز رہتے ہیں، جو کہ بہت بڑی آبادی ہے. تو یہ بڑا مشکل ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ یہاں سے ہٹانا اور ان لوگوں کو یہاں سے جو ہے وہ نکالنا تو اتنا آسان نہیں ہے. تو پہلی بات ہوئی. اب بات اس ٹائم جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مارکو روبیو صاحب نے ریسنٹلی جو ہے وہ وارن کیا ہے اسرائیل کو. مارکو روبیو صاحب اسرائیل پہنچ چکے ہیں، پہلی بات تو یہ. مارکو روبیو صاحب ریسنٹلی وارنڈ اسرائیل ناٹ ٹو انیکس ویسٹ بینک آفٹر کنیسٹ ووٹ ان فیور. اب جو اسرائیل کی جو کنیسٹ ہے، جو اسرائیل کی پارلیمنٹ ہے، اس نے ریسنٹلی جو ہے وہ ایک مور امپورٹنٹلی ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ کہی ہے. وہ یہ چیز کہی ہے، کنیسٹ کے اندر ایک بل آیا جس میں سے 25 ووٹس پڑے کہ غزہ کو انیکس کہ ویسٹ بینک کو انیکس ہو جانا چاہیے، جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور تقریباً جو ہے وہ 24 ووٹ پڑے، مطلب ایک ووٹ کم پڑا کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اٹ مینس کہ 24 ووٹ تو پڑ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا آنے والے ٹائم پہ. تو یہ ایک معاملہ جو ہے وہ ہمیں اس ٹائم جو ہے وہ خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں ویسٹ بینک کو لے کے. اس لیے جو اسرائیل ہے وہ اس ٹائم بہت اسرائیل کے جو پریزیڈنٹ نیتن یاہو صاحب ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ کہیں کل کو یہ معاملہ ان کے گلے نہ پڑ جائے. ابھی پارلیمنٹ نے اپروو کیا ہے، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویسٹ بینک انیکس ہو جائے گا. پارلیمنٹ کے اپروو کا مطلب یہ کہ اب یہ نیکسٹ فیز کی طرف چیز جائے گی. ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انیکس ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ چیز اب نیکسٹ فیز کی طرف جائے گی. 3 ابھی اس کے سٹیپس اور پڑے ہوئے ہیں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک کر کے. امریکہ نہیں چاہتا کہ ویسٹ بینک انیکس ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ویسٹ بینک انیکس ہو جائے گا تو پرابلم اس سے یہ ہے کہ ویسٹ بینک کے انیکس ہونے کے بعد ایک یہ ڈر پایا جائے گا کہ کہیں کل کو یہ جو اسرائیل ہے، یہ باقی جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، ان مڈل ایسٹ کے کنٹریز پر بھی کل یہ خدا نہ خواستہ کوئی حملہ نہ کر دے. یعنی مثال کے طور پہ اسرائیل سیریا کا اور علاقہ کیپچر نہ کر لے، ویسٹ بینک کا اور علاقہ کیپچر نہ کر لے، اور کل کو جارڈن پر چڑھائی نہ کر دے، یا اس سے آگے کہیں نہ چلا جائے. تو وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ ڈر یہ اسرائیل کے لیے ابھی بھی پایا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایکسپینشن کی طرف جا رہا ہے. اور اگر امریکہ کو اس طرح کا کچھ معاملہ لگا تو امریکہ اس سے خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اس ٹائم جے ڈی وینس، مارکو روبیو اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا پورا پریشر اسرائیل پہ ہے. ایک تو کہ غزہ کا سیز فائر ختم نہ ہو، وہ بات تو ہے. دوسرا ویسٹ بینک کو کوئی انیکس نہ کرے. اب جو کل معاملہ ہوا ہے ویسٹ بینک کا، کہ جب جے ڈی وینس بھی امریکہ کے موجود تھے، وائس پریزیڈنٹ، اور ان کی موجودگی کے دوران جو پارلیمنٹ تھی کنیسٹ جس کو کہتے ہیں اسرائیل کی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ووٹنگ کرے گی کہ ویسٹ بینک کو انیکس کیا جائے. اور انفارچونیٹلی 25 ووٹ پڑ بھی گئے، ایک ووٹ زیادہ پڑ بھی گیا اس کو کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ انیکس ہوگا. سو یہ ایک ایسے معاملات ہیں جن کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. اگلی بات سنیں گا. اب اگلی اہم بات ہمارے پاس انفارمیشن یہ آ رہی ہے کہ مارکو روبیو صاحب ہیز وارنڈ، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے امریکہ کے، ہی ہیز وارنڈ اگینسٹ انیکسنگ دا ویسٹ بینک، کالنگ لا میکرز parliamentary vote to extend sovereignty in the occupied area and the surge in settler voices that are threat to peace.
تو مارکو روبیو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات پیس کے لیے تھریٹفل ہے, یہ بات پیس کے لیے اچھی نہیں ہے. اگر ویسٹ بینک کو کوئی انیکس کرے گا تو یہ بات صحیح نہیں ہے, اس سے معاملات جو ہیں وہ آنے والے ٹائم پہ خراب بھی ہو سکتے ہیں اور پورے کا پورا جو ریجن ہے وہ کولیپس کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اگلی بات سنیں گا. اب ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے ابی مویز صاحب. ابی مواز صاحب جو ہے, ہی از دا ممبر آف فار رائٹ پارٹی. اب جو اسرائیل کی کنیسٹ ہے اس کے اندر بہت ساری پارٹیز بھی ہیں. اب ایک فار رائٹ پارٹی ہے اسرائیل کی کنیسٹ میں, اس پارٹی کا جو ہے وہ نام ہے اس پارٹی کا جو نام ہے نیوم پارٹی. نیوم پارٹی کے جو فار رائٹ ممبر ہیں انہوں نے ریسنٹلی جو ہے وہ ایک بات کی ہے, وہ یہ کہا ہے انہوں نے کہ دا ٹائم ہیز کم ٹو اپلائی سوورنٹی insisting Israel had a duty to settle in the land of Israel. اب بات اس ٹائم یہ کہ اسرائیل کی جتنی بھی کنیسٹ کی جو پارٹیز ہیں, جو اسرائیل کی اس ٹائم جو ہے وہ رائٹ ونگ پارٹیز ہیں, وہ اس ٹائم یہ کہہ رہی ہیں کہ اینیکسیشن کا ٹائم آ چکا ہے, اینیکس ہونا چاہیے, ویسٹ بینک کو اینیکس ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا موقع ہے, یہ بہت بڑا ٹائم ہے. تو اٹ شوز کہ آنے والے ٹائم پہ چیزیں ہمیں نیکسٹ لیول پر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, وچ از ویری انفارچونیٹ. اگلی بات سنیں گا. اگلی یہاں امپورٹنٹ بات اس ٹائم یہ ہے کہ یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے بھی ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. وہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے کیا دیا وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس صاحب نے یہ کہا ہے کہ if it was a political stunt, it was a very stupid political stunt and I personally take some insult. The West Bank is not going to be annexed by Israel. The policy of the Trump administration is that the West Bank will not be annexed by Israel. That will continue to be our policy. If people want to take symbolic votes, they can do that, but we certainly weren't happy about it. اب امریکہ کے جو پریزیڈنٹ جے ڈی وینس تھے انہوں نے کہا کہ ووٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی, کیا یہ پولیٹیکل اسٹنٹ آپ لوگ دکھا رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ویسٹ بینک کو انیکس کریں گے, یا ہم نیتن یاہو کا جو پیس کا ایگریمنٹ ہے غزہ کے ساتھ وہ قبول نہیں کرتے. اگر یہ پولیٹیکل اسٹنٹ ہے تو یہ بڑی اسٹوپڈ چیز ہے, اور امریکہ کبھی بھی جو ہے وہ ویسٹ بینک کو انیکس کرنے نہیں دے گا. تو اس کا مطلب ہے امریکہ کی پالیسی کلیئر ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ بینک کو انیکس نہیں کر پائے گا. اگر اسرائیل ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر obviously Americans are not gonna be happy, اور Americans جو ہیں وہ اس چیز سے خوش نہیں ہوں گے, اور Americans جو ہے وہ ایک میسج دے دیں گے خاص طور پہ اسرائیلیز کو کہ آپ نے ویسٹ بینک انیکس نہیں کرنا, کیونکہ امریکہ کے جو الائز ہیں خاص طور پہ سعودی عربیہ ہو گیا, خاص طور پہ قطر ہو گیا, خاص طور پہ کویت ہو گیا, تو یہ سارے کے سارے الائز امریکہ کے جو ہیں وہ خوش نہیں ہوں گے, اور وہ کہیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ ان کا الائی ہوتے ور بھی ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا. تو امریکہ کے جو میجر الائز ہیں دے آر ناٹ گونا بی ہیپی اگر ویسٹ بینک کو انیکس کیا گیا. اگلی بات سنیے گا. اگلی بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ جو قطر کی فارن منسٹری ہے, قطر کی فارن منسٹری نے بھی ریسنٹلی کنڈیم کیا ہے سارے معاملے کو. سعودی عرب کی فارن منسٹری نے اس معاملے کو کنڈیم کیا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ جارڈن کی طرف سے بھی میسج آیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ تین میجر کنٹریز قطر, سعودی عربیہ اور جارڈن, ان تینوں کنٹریز کی طرف سے جو ہے وہ کنڈمنیشن آئی ہے. یہ جو کنیسٹ میں ووٹنگ ہوئی ہے کہ وہ چاہتی ہے کنیسٹ کہ اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ بینک کو انیکس کر لے. اب قطر کیا کہتا ہے سنیے گا. According to the Qatar Foreign Ministry, Qatar condemns the move in the strongest term, calling the vote a blatant violation of the historic rights of the Palestinian people and a challenge to international law. اب قطر کی طرف سے یہ میسج آ رہا ہے بار بار کہ قطر اس چیز سے خوش نہیں ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا بھی ہے, آپ لوگ پلیز کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. قطر یہ کہہ رہا ہے کہ قطر اس چیز سے خوش نہیں ہے, اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے ویسٹ بینک کو کوئی انیکس کرتا ہے تو قطر از ناٹ گونا ہیپی. اچھا, اس کے بعد اب سعودی عربیہ کی طرف سے بھی ایک کنڈمنیشن آئی ہے اس سارے معاملے کو دیکھ کے. According to the Saudi Foreign Ministry, they express that this is a complete rejection of all settlements and expansionist violations carried out by the Israeli occupation authorities. اب سعودی عرب کی طرف سے بہت بڑی کنڈمنیشن آئی ہے. سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس چیز کو قبول نہیں کرے گا کہ ویسٹ بینک جو ہے اس کو انیکس کیا جائے. ویسٹ بینک کے علاوہ مطلب ویسٹ بینک جو ہے وہ پیلسٹین کا ہی پارٹ ہے, تو اس کو انیکس نہیں کوئی بھی کر سکتا. سعودی عرب کی طرف سے ایک بڑی سخت کنڈمنیشن آئی ہے. اب جارڈن نے بھی کنڈیم کیا. تو تین میجر جو کنٹریز ہیں, جارڈن ہو گیا, اس کے علاوہ سعودی عربیہ ہو گیا اور جو قطر ہو گیا, ان تینوں کنٹریز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اس چیز کو کنڈیم کریں گے. اس کا مطلب ہے امریکہ کو انہوں نے میسج دے دیا کہ بھائی جان آپ بیچ میں آئیں, آپ پریشر ڈالیں اسرائیل پہ, اسرائیل جو ہے وہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے. اگلی بات سنیں گا. اگلی عام امپورٹنٹ بات سمجھنا اور دیکھنا بڑا ضروری ہے. اچھا, اب یہ سارا معاملہ تو ہو رہا تھا, دوسری طرف جو
اسرائیل کے جو پرائم منسٹر نیتن یاہو صاحب ہیں ان کے آفس سے بھی ریسنٹلی ایک بہت اہم جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے, بڑا سخت اسٹیٹمنٹ آیا ہے. اب امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ نیتن یاہو جو ہے وہ خوش نہیں ہے اس چیز سے کہ ان کی پارلیمنٹ میں اس طرح کی ووٹنگ ہوئی ہے, بیکاز امریکہ نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے اس طرح کا کوئی کاروائی نہیں ڈالنی. اب جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں انہوں نے کوئی شرارت کی ہے اس طرح سے. اب جو اسرائیل کے جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ہیں ان کے آفس سے ایک ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ آیا ہے. وہ کیا اسٹیٹمنٹ آیا سنیے گا. نیتن یاہو صاحب نے کہا ہے کہ the Knesset votes on annexation was a deliberate political provocation by all of these people. تو اس کا مطلب یہ کہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں ان پر پریشر بھی زیادہ ہے. دیکھیے نیتن یاہو بے شک زائنسٹ لابی پر بلیو کرتے ہیں, وہ زائنزم پر بلیو کرتے ہیں. انہوں نے کئی بار کہا کہ وہ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنائیں گے, یعنی ویسٹ بینک اور غزہ کو انیکس کریں گے. لیکن جہاں پہ آتا ہے امریکہ بادشاہ, امریکہ کبھی بھی انیکس کرنے نہیں دے گا ویسٹ بینک کو. امریکہ ہمیشہ روکے گا, اور پہلے بھی امریکہ نے ہمیشہ روکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اسرائیل کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, اور امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو کنٹرول میں رکھا جائے. اسرائیل کی جو گریبان ہے, یا اسرائیل کو جو ہے وہ ٹائٹ کر کے رکھا جائے, ورنہ اسرائیل نے اگر ویسٹ بینک کو انیکس کر لیا ایک دفعہ, کل کو وہ پھر غزہ کو بھی انیکس کر سکتا ہے, کل کو وہ کسی اور کنٹری کو بھی انیکس کر سکتا ہے. کل کو پھر وہ کیا کرے گا, کل کو پھر اسرائیل ایک اور بڑا امپورٹنٹ کام کر سکتا ہے. کل کو اسرائیل جو ہے وہ, آپ یہ دیکھ رہے ہیں میپ, لبنان کا بھی کچھ علاقہ انیکس کر سکتا ہے, سیریا کا بھی کچھ علاقہ انیکس کر سکتا ہے. وہ بہت ساری ایسی کاروائیاں کر سکتا ہے, اس لیے امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو. اگلی بات سنیں گا. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ سارے سٹیپس تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو ووٹنگ ہوئی ہے, یہ ووٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, پھر میں آپ کو لوگوں کے سوالات کے جوابات دوں گا. اب اس ووٹنگ جو ہوئی ہے, جس ووٹنگ میں کہا گیا ہے پارلیمنٹ میں, کنیسٹ میں, کہ اسرائیل جو ہے اس کو ویسٹ بینک کو انیکس کرنا چاہیے. اب یہ بل جو ہے, یہ بل اب جائے گا ایک کمیٹی کے پاس, جو کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کے انڈر ہی وہ کمیٹی ہوگی. وہ کمیٹی ریویو کرے گی, اگر اس کے اندر کچھ چینجز کرنی ہوں گی تو وہ کمیٹی واپس بھیجے گی سیکنڈ ریڈنگ کے لیے. تو obviously اس کے بھی 4-5 پروسیسز ہیں, ایک دم سے یہ بل منظور ہوگا نہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ امریکہ نہیں چاہتا, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو اسرائیل میں, امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اسرائیل ویسٹ بینک کو جو ہے وہ انیکس کرے, ورنہ امریکہ جو ہے وہ نیتن یاہو صاحب کی حکومت کو فارغ کر دے گا. اور ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کے کنٹرول میں جو ہے وہ اسرائیل ہے, وی آل نو دیٹ. اگلی بات سنیں گا, پھر میں آپ لوگوں کے سوالات دوں گا. دیکھیے بات اس ٹائم یہ ہے کہ اپارٹ فرام ایوری تھنگ ایلس, وی آل نو کہ اسرائیل از بیکمنگ ویری 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 پاورفل. اسرائیل بہت طاقتور ہے, اور اس کی طاقت کا اندازہ ہمارے سامنے ہے کہ اس نے جو ہے وہ ریسنٹ ڈیز میں جس ملک پہ بھی چاہا اس نے اٹیک کیا, چاہے وہ لبنان ہو, چاہے وہ سیریا ہو, چاہے وہ ایون اس نے قطر پہ بھی اٹیک کر دیا, پھر اس کے علاوہ وہ یمن پر بھی اٹیک کرتا ہے, پھر کبھی جب اس کا دل چاہتا ہے وہ عراق پہ بھی حزب اللہ کے ٹیررسٹ کو جو ہے وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے, یا پھر ایران پہ وہ حملہ کرتا ہے. تو مطلب اسرائیل کو روکنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن اسرائیل کو صرف ایک ملک روک سکتا ہے جس کا نام یونائٹڈ اسٹیٹس, وہ امریکہ ہے, اور وہی اس کو لگام ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہے. اور وہ اس کو لگام ڈالنے کے لیے بھی مارکو روبیو صاحب بھی چلے گئے ہیں. مارکو روبیو صاحب کا کام یہ ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے کہ ویسٹ بینک کو انیکس نہ کرے. اب مارکو روبیو صاحب پارلیمنٹرین سے ملیں گے, ان کو سمجھائیں گے, ان کو بتائیں گے کہ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا, اور اگر آپ نے کوئی اس طرح کی ووٹنگ کی بھی ہے تو اس کو آپ واپس لے لیں. سیکنڈ تھنگ از دیٹ جو جے ڈی وینس تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ نیتن یاہو اور ان کی پارٹی کو روکیں کہ وہ دوبارہ سے کوئی بہت بڑا اٹیک جو ہے وہ غزہ پہ نہ کرائیں, بیکاز اگر غزہ پہ کوئی اٹیک ہوگا اس طرح کا اوبیسلی تو معاملات جو ہیں وہ غزہ کے خراب ہوں گے, اور پورے کا پورے جو ریجن ہے وہ ایک طرف سے ہمیں لگے گا کہ کیوٹک پوزیشن کی طرف جو ہے وہ جا سکتا. تو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. اور میں لائیو ہوں اس ٹائم, آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ پلیز سوالات کر سکتے ہیں, میں تھوڑی دیر آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہوں. سو آئی لو ٹو گیو یو سم آنسرز, جسٹ گیو می 1 سیکنڈ. اوکے, آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو پلیز آپ سوالات کیجیے گا. آئی ایم ہیئر رائٹ ناؤ. میں اوپر سے بھی کچھ کمنٹس پڑھتا ہوں. اوکے آل رائٹ, کچھ کمنٹس ہمارے پاس اس ٹائم آئے ہوئے ہیں اوپر سے. سر پاکستان اور افغانستان کا کیا بنا؟ احمد دواخانہ بردر, پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں ابھی جو کچھ بہتری آئی ہے, بٹ فی الحال پاکستان افغانستان کے تعلقات ٹھیک ہیں, بٹ ہم نیوز اپڈیٹس کو, نیوز رپورٹس کو بھی ہم